الرحیم۔ آج کا عنوان عدل و انصاف اور رحمت کی روشنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ حکمران جس نے بیت المال کو عوام کا گھر بنایا، جس نے راتوں کو نہ سوتے ہوئے عوام کے مسائل سنے، اور جس کے دور میں دولت کا صحیح استعمال انصاف اور رحمت کی علامت۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک مصلحہ، ایک عادل اور ایک حقیقی حکمران۔ خلافت اور اصلاحات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے اور اموی خلافت کے ایک روشن نام تھے۔ بچپن مدینہ میں گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک گلیوں نے ان کے کردار کو تراشا۔ جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے اعلان کیا، میں یہاں اقتدار کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ ان کے ہر عمل میں عدل، امانت اور روحانیت جھلکتی تھی۔ شب و روز وہ عوام کی فلاح میں مصروف رہتے اور بیت المال کے ہر فیصلے میں انصاف اور تقوی کا خیال رکھتے۔ بیت المال کا دیا۔ جب دمشق میں رات کے وقت بیت المال کے کاغذات دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا دیا جل رہا تھا حکومتی تیل سے، بیٹے نے آ کر ذاتی مسئلہ بتایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فوراً دیا بجھا کر اپنی جیب سے نیا دیا جلا دیا۔ بیٹا، یہ مال امت کا ہے، ذاتی کام میں میں یہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ایمانداری داری اور انصاف کی علامت تھی، ایسے شخص کی جو اپنے شخصی حق پر بھی رحم اور امانت امت کے مال کی حفاظت کر رہا تھا۔ زکوٰۃ کا بہترین انتظام۔ کچھ علاقوں سے اطلاع ملی کہ زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور لوگ خوشحال ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اگر زکوٰۃ لینے والے کم ہو رہے ہیں تو یہ دولت غریبوں، مسافروں، نداروں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کی جائے اور لوگوں کی شادیاں کروانے میں استعمال کی جائے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مقصد صرف رقم نہیں بلکہ معاشرتی انصاف اور فلاح تھا۔ عاجزی اور سادگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محل کے شاہی سامان بیچ دیے اور سادہ زندگی اختیار کی۔ لوگ حیران ہوئے، لیکن انہوں نے فرمایا، یہ دولت میرے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے ہے اور حکمران کا فرض ہے کہ وہ اسے درست استعمال کرے۔ یہ اصل حکمران کی پہچان ہے جو اپنی خدمت اور امت کی بھلائی میں زندگی گزارے۔ قرض داروں کی امداد۔ ایک دن اعلان ہوا کہ جو بھی قرض دار قرض میں ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا، بیت المال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کیونکہ حکمران نے نہ صرف انصاف کیا بلکہ لوگوں پر رحم کیا اور رحم کا حقیقی مظاہرہ بھی دکھایا۔ لوگوں کے لیے دعا۔ روحانی جذبہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز روزانہ مسجد یا اپنے کمرے میں دعا کے لیے روز رات کو جاتے اور بہت سے لوگوں کو ساتھ رکھتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے امت کی خدمت کی اجازت دے، توفیق دے اور میں ان کے مال اور حقوق میں کبھی زیادتی نہ کروں۔ یہ ان کے روحانی جذبے اور خوف خدا کی علامت تھی۔ عام عوام کے لیے اصلاح اور تعلیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فقیروں اور یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کا نظام مضبوط کیا۔ انہوں نے مدارس اور مساجد میں تعلیم اور عبادت کو فروغ دیا۔ لوگ کہتے کہ ان کے دور میں دولت تو تھی مگر کوئی بھوکا نہیں تھا اور کوئی محتاج اور کوئی غریب نہیں رہا۔ یہ مثال آج بھی عدل اور اصلاح کی روشن تاریخ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور صرف 2.5 سال کا تھا، لیکن عدل، امانت اور اصلاح کی روشنی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ عدل صرف انصاف نہیں بلکہ رحمت ہے لوگوں کے لیے اور خدمت بھی۔ دولت اور اقتدار کو امت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ حکمران کا اصل امتحان عوام کی عزت میں ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 61 یا 63 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالعزیز بن مروان ایک اموی گورنر تھے اور والدہ ام عاصم بنت عاصم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں، یعنی ان کے اندر حضرت عمر فاروق کی روایات اور اخلاق کا خون تھا۔ ابتدائی تربیت انہوں نے مدینہ منورہ میں حاصل کی، جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور ادب کی گہری تعلیم نے ان کے دل و دماغ کو روشن کیا۔ علم اور تقویٰ نے انہیں عوام میں مقبول بنایا، اتنا کہ بڑے علماء اور مشائخ
ان سے مسائل کا حل ان سے دریافت فرماتے تھے۔ وہ حکمران جنہوں نے بیت المال کو عام لوگوں کے لیے استعمال کیا، وہ حکمران جن کے دور میں ایک خاص جگہ خبر آئی کہ زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد بالکل بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب اس دولت کو غلام آزاد کروانے، نئے نکاح کروانے اور مالی امداد میں استعمال کیا جائے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم مصلحہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت صرف 2.5 سال کا تھا، لیکن عدل، امانت اور اصلاح کی روشنی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ عدل صرف انصاف نہیں بلکہ لوگوں پر رحم کرنا بھی ہے۔ دولت اور اقتدار کو امت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ گورنری اور ابتدائی اصلاحات۔ قبل از خلافت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ انہیں ظلم و جبر پر مجبور نہ کیا جائے۔ کسی بھی حکمران کو عوام پر ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ پہلی علامت تھی ان کے مستقبل کے عدل و انصاف اور خوف خدا کی بصیرت کی۔ خلافت کا عہد، سادگی اور روحانیت۔ جب اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وصیت نامے کے ذریعے بیعت کا اعلان ہوا تو عمر بن عبدالعزیز نے نہایت عاجزی سے فرمایا، میں نے کبھی خلافت کی درخواست نہیں کی اور نہ وہ اس مقام کے لائق خود کو سمجھتے ہیں، مگر امت نے اور عوام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد انہوں نے شان و شوکت کو ترک کیا، محل کا سارا سامان باہر پھینک دیا اور ملک کے گورنروں اور شاہی گھرانوں کو عام عوام کے برابر رکھا۔ وہ اپنی سادہ زندگی، کپڑے، غذا اور رہن سہن میں عام مسلمان جیسے تھے۔ امت کے مال کو ذاتی کام میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی ایمانداری اور انصاف کی اعلیٰ مثال تھی۔ ان کے دور میں زکوٰۃ کا نظام ایسا منظم ہوا کہ کئی علاقوں سے اطلاع ملتی کہ زکوٰۃ لینے والے بالکل بھی نہیں ہیں یا نسبتاً کم ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اگر زکوٰۃ لینے والے کم ہو رہے ہیں تو اس دولت کو بہت اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے اور عوام کی حیات بہتر بنائیں، جیسے غلاموں کی آزادی، مسافروں کی سہولت اور لوگوں کی مالی امداد۔ یہ ان کی اسلامی فلاحی سوچ کی علامت تھی۔ گھوڑوں اور شاہانہ لباس کی پیشکش کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ سواری ہی قبول کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی میری اور میری امت کی قسمت میں بہتر ہے۔ یہ ان کی سادگی، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی واضح مثال تھی۔ زیورات کو واپس کرنا۔ ایک بار ان کی بیوی نے انہیں سونے کے زیورات بطور تحفہ دیے، لیکن انہوں نے فرمایا، یہ دولت عوام کے خزانے کا ہی حصہ ہے، میں اسے ذاتی طور پر استعمال نہیں کرنے دوں گا، اور وہ زیور واپس کر دیے۔ یہ ان کے عدل و امانت کی اعلیٰ مثال تھی۔ ایک مرتبہ انہیں سیب بطور تحفہ ملے۔ جب وہ تقسیم کر رہے تھے تو ان کے بیٹے نے ایک سیب اٹھا لیا، تاہم انہوں نے فرمایا، بیٹا یہ عوام کا مال ہے، ذاتی طور پر استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ یہ مثال بھی ان کی ایمانداری داری اور تقویٰ کو ظاہر کرتی ہے۔ روحانیت اور خوف خدا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز راتوں کو خدا کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہتے، اپنے رب سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے سمجھنے والا دل اور انصاف والی نیت عطا فرما۔ یہ ان کی روحانیت، عبادت اور خوف خدا کی اعلیٰ تصویر تھی۔ داستان ایک ایسے حکمران کی جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ عدل تلوار سے نہیں، انصاف، رحم دلی اور خوف خدا سے قائم ہوتا ہے۔ یہ داستان ہے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ شخصیت جسے تاریخ نے خلیفہ راشد پنجم کا خطاب دیا۔ پیدائش اور نسب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت 61 یا 63 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، وہ شہر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جہاں ادب، اخلاق اور کردار کی بنیادیں تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت فاروق اعظم کے نسب سے تھیں، گویا عدل اور ایمان دونوں آپ کی رگوں میں دوڑتے تھے۔ بچپن ہی سے علم اور تقویٰ نے آپ کی شخصیت کو نکھارا، آپ کو مشہور تابعین اور علماء سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ آپ کی ذہانت، فہم و فراست سب مدینہ والوں کو حیران کر دیتے تھے۔ مدینہ کی گورنری۔ جوانی میں آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن آپ نے شرط رکھی کہ مجھ سے
کوئی ظلم نہ کروایا جائے اور نہ ہی مجھ سے یہ توقع رکھی جائے۔ یہی وہ پہلی جھلک تھی جو بتا رہی تھی کہ یہ شخص مسند اقتدار کو عبادت سمجھتا ہے۔ مدینہ میں آپ نے عدل کا ایسا چراغ جلایا کہ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ کوئی بھوکا رات کو نہیں سوتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔ خلافت کا اعلان۔ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو وصیت کے مطابق لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ رو پڑے اور فرمایا، لوگوں، میں نے نہ تو یہ خواب دیکھا اور نہ ہی درخواست کی۔ یہ بوجھ ہے، اگر نہ اٹھا سکا تو مجھے معاف کر دینا۔ میری خلافت قبول کی کیونکہ امت کے لیے ذمہ داری تھی، اور پھر آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے ہی دن محل کا سارا شاہی سامان باہر بیچ دیا اور فرمایا، امت کے مال سے ہرگز حرام نہیں کروں گا۔ 2 جوڑے کپڑے، سادہ خچر، اور کھانے میں عام لوگوں جیسا سادہ کھانا کھاتے تھے۔ شاہی دربار سے فرش بھی اٹھوا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے، راتوں کو اللہ کے آگے جھکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رایا کا سچا نگہبان۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنائے گئے تو انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں ان کی حکومت کی وجہ سے کسی کمزور کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ انہوں نے ہر طرف سے آنے والی شکایات کو فوراً سنا اور حل کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں ایک مسلمان عورت آئی، اس کی آواز بہت کمزور تھی مگر اس کے دل میں درد بہت تھا۔ وہ بولی، اے امیر المومنین، ایک طاقتور آدمی نے میری زمین چھین لی ہے۔ پہلے خلفاء تک میری رسائی نہیں تھی مگر میری آواز کسی نے نہیں سنی، کیا آپ سنیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل پر جیسے بجلی سی گری۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں تیری فریاد نہ سنوں تو پھر خلافت کا حقدار نہیں ہوں۔ انہوں نے فوراً انصاف کیا اور اس خاتون کا حق اسے واپس دلوایا۔ وہ عورت روتی ہوئی واپس گئی اور دعائیں دیتی ہوئی واپس گئی، مگر یہ وہ آنسو تھے جو ظلم کے نہیں بلکہ عدل کے تھے۔ غلاموں اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اپنے کام کرتے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے پانی کا برتن رکھا گیا۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا، اگر تم چاہو تو بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور تم بھی انسان ہو۔ ایک غلام نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیا۔ دوسرا بادشاہ ہوتا تو سزا دیتا، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے اور سارا کھانا کھا لیا اور فرمایا، اس کا دل نہ ٹوٹے کہیں یہ انسان میرے ہاتھوں رنجیدہ نہ ہو جائے۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم انصاف دیکھنا چاہتے ہو تو عمر بن عبدالعزیز کے دور کو دیکھ لو۔ راتوں کی تاریکی میں امت کا نگہبان۔ راتوں کو جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو جاتے، حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے، ایک چھوٹا سا چراغ جلاتے اور امت کے مسائل لکھتے جاتے۔ ایک رات غلام نے پوچھا، یا امیر المومنین، آپ ساری رات کیوں نہیں سوتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آہ بھری اور فرمایا، اگر رات کو سو جاؤں تو رایا کا حق ضائع ہوتا ہے، اور اگر دن کو سو جاؤں تو اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑے اور ان کے آنسو داڑھی مبارک کو تر کر گئے۔ حکمران کا مقصد دولت نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو دولت جمع کرتے ہیں، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے اپنے ذاتی خزانوں کے دروازے بند کر دیے۔ جو جائیداد، سونا چاندی پہلے ان کے پاس تھا، وہ سب بیت المال میں جمع کرا دیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ اپنے لیے کچھ چھوڑ دیں، بچوں کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا، اگر میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ ان کا خیال رکھے گا، اور اگر بد ہوں گے تو میں انہیں حرام مال کیوں چھوڑ کر جاؤں؟ کتنی بڑی بات اور کتنا پاکیزہ دل! رایا کی بھوک ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ہر یتیم کی کفالت اسلامی حکومت کرے گی۔ غریب اور محتاج لوگوں کے گھروں میں خوراک پہنچائی جائے۔ غلام اور باندیوں کے حقوق برابر ہوں گے، کسی پر زبردستی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ لوگوں پر رحم کرو، کیونکہ تمہارے اوپر ایک رب ہے اور جو تم پر رحم کرنے والا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے محافظ۔ وہ عورتوں کے لیے خاص نرم دل رکھتے تھے۔ اگر کسی عورت پر ظلم کی خبر ملتی تو رات کے وقت بھی حکم جاری کر دیتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے کسی عورت پر ظلم کیا وہ میرے دشمنوں میں شمار ہوگا۔ اتنا عدل چھایا کہ تاریخ کہتی ہے کہ حکومت کے آخری دور میں زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا اور لوگ صدا لگاتے پھرتے تھے کہ زکوٰۃ لے لو۔
مگر کوئی نہیں لیتا تھا۔ یہ تھا اصل اسلامی نظام عدل جو زمین پر ایک خواب کی طرح